آسان ناظرین کرام، اب ملک کی جو صورتحال ہے وہ خاصی واضح ہوتی جا رہی ہے یا خاصی اور بھی مشکوک ہوتی جا رہی ہے. مشکوک ہی کہوں گا اور تو نہیں مبہم تو نہیں میں کہہ سکتا. کیا کہنا چاہیے، کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. اس وقت کچھ باتیں ہیں جو سامنے ہوتی نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری حکومت جو ہے نئے منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے، آغاز کر رہی ہے. آج بھی شہباز شریف صاحب نے کچھ منصوبوں کا افتتاح کیا اور بتایا کہ ان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی. سینٹ میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پرانی حکومت نے کن منصوبوں میں تاخیر کی، اس کے کیا نتائج نکلے. میرا یہ کہنا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتخابات کا فیصلہ جو ہے، انتخابات کا فیصلہ کا مطلب کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ، جہاں آنے والی نگران حکومت کا فیصلہ یا کچھ اور ان معاملات کا فیصلہ جو ہے جن کا تعلق انتخابات سے ہے، وہ سیاست سے زیادہ معیشت کرے گی. وہی نظر آتا ہے، کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. دوسری طرف سے آج سینٹ میں ایک بل پیش ہوا جس میں بہت زیادہ تشدد کی حامل جماعتوں اور افراد کو سزا دینے اور ان کو الیکشن سے خارج کرنے کے بارے میں ایک بل پیش کیا گیا. خیال تھا کہ بل پاس ہو جائے گا، لیکن تب نے بھی اس کی مخالفت کی. حکومت جماعت کے لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. ابھی تو لگتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اب استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی مناسب نہیں ہے. کل کلا کو ہمارے خلاف ہی ہوگا. وہ بل واپس لے لیا گیا اور اسپیکر نے چیئرمین نے واپس لے لیا. اسپیکر ہی کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، انہوں نے واپس لے لیا. حکومت تو لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، ملی بغیر سے ہوتا ہے بھائی. اگر چیئرمین واپس لیتا ہے تو اس کا مطلب حکومت نے اشارہ کر دیا ہوگا چھوڑو بھائی کافی ہے، اتنا اس پہ آج شور مچاتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دوسری صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے. تیسرا یہ صاف نظر آتا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور کہا گیا ہے کہ 5 افراد پر کنسنسس ہو گیا ہے ہمارے نگران وزیر اعظم کے نام پر. بہت سے نام آ رہے ہیں جس میں کچھ تو مذاق لگتے ہیں اور کچھ کے بارے میں تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پھر آنے والے دنوں میں حکومت کا نقشہ کیا ہوگا. یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اسی پر ہم گفتگو کریں گے. یہاں آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سلمان عابد صاحب موجود ہیں. وہ میرے لیے بڑے آج سہارے کا باعث بنیں گے. ایسی کنفیوز صورتحال میں ہو سکتا ہے وہ میری یہیں بیٹھ کے کچھ مدد کریں اور میں اپنے ساتھیوں سے سوال پوچھ سکوں. آج شاد احمد عارف صاحب ہیں جی، ایڈیٹر، کالم نویس اور تجزیہ نگار اور اینکر پرسن بھی. کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا والی بات ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں، صحافت کے ہر فیلڈ پہ وہ انہوں نے اپنا لوہا بنوایا ہے جی. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جی بہت ہی محتاط، بیلنس، متوازن کہہ لیجیے، محتاط کی بجائے متوازن انداز میں تجزیہ کرتے ہیں ملک کے سیاسی معاملات پر بھی اور ملک کے عمومی معاملات پر بھی. یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج گفتگو کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب، آپ سے ہی میں آغاز کرتا ہوں. آپ ہی کچھ رہنمائی کیجیے کہ ساری صورتحال کیا نظر آتی ہے آپ کو. دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ انتخابات سے کچھ ہفتے قبل ابھی بھی بہت سی صورتحال جو ہے وہ ابہامی منظرنامہ پیش کرتی ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے نہ ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ ایک کنفیوژن ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی جو تیسرا پوائنٹ اٹھایا نگران حکومت کی تشکیل اور نگران وزیر اعظم کے اوپر، یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ جو نام اتفاق رائے سے سامنے آنا چاہیے تھا حکمران اتحاد کا اور راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس کا بھی ابھی تک کچھ سامنے شکل نظر نہیں آ رہی. اچھا، جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ نام تو اس نگران حکومت کی جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اسی کے اگینسٹ ہے، یعنی غیر جانبدار نگران سیٹ اپ جو منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائے. اب آپ پارٹی کے اندر کے لوگوں کے جب نام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا وہ تو پارٹی کے اپنے اسپوک مین ہیں اور آپ کی پارٹی کے مرکزی لوگ ہیں، تو آپ ان کو کیسے نگران سیٹ اپ کے اندر لا سکتے ہیں بطور وزیر اعظم. تو یہ خود ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. اچھا، دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہوگا وہ آئے گا. 3 نام اس میں بڑے سامنے آئے، یعنی حفیظ شیخ صاحب کا، رضا باقر صاحب کا اور شمشاد اختر صاحبہ کا. ابھی بھی سنا یہ ہے کہ اس میں رضا باقر صاحب جو ہے وہ ذرا ہاٹ فیورٹ نظر آتے ہیں. تو ابھی یہ کنفیوژن ہے کہ اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے، حکمران اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان ہونا ہے. سیٹ اپ میں بھی ہماری وزیر خزانہ جی اس میں بھی رہی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ پرسن اسپیسیفک یا کوئی پارٹی اسپیسیفک قانون سازی کریں گے
تو اس کی امپلیکیشنز آئیں گی. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ آج حکومتی ارکان نے بھی اس کی مخالفت کی. عرفان صدیقی صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ اتنی عجلت میں یہ قانون سازی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. ابھی تو یہ کمیٹی کے پاس جاتا, کمیٹی اس کو ریویو کرتی, وہاں سے کچھ چیزیں نکل کے آتی, لیکن لگتا ہے کسی کو بہت جلدی ہے کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر بین کر دیا جائے, اس پہ پابندی لگا دی جائے, اس کو ڈرایا جائے, اس کو دھمکایا جائے, لیکن وہ آج وڈرا ہو گیا. ایک بات. پھر جتنی تیزی سے یہاں ترقیاتی منصوبے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک پریشر ہے الیکشن کا, اور اگر الیکشن میں جانا ہے تو آپ کو اپنی پرفارمنس بھی تو شو کرنی ہے. اب پرفارمنس گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے بجلی کے بل, گیس کے بل, پیٹرول, ڈیزل, ادویات, مہنگائی, یہ ساری چیزیں یہاں پہ معاشی بدحالی کا منظر پیش کر رہی ہیں. لیکن یہ جو بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں, یہ جو بالکل آخری مہینے میں خرچ ہونے ہیں, اس کا کیا مستقبل ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں ایم پی اے ایم این اے کو آخری مہینے میں, یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک ایسا ملک جو اکنامیکلی اس وقت کافی ورس پوزیشن پہ ہے, وہاں آپ اس طرح سے ان کو پیسے دے رہے ہیں. یا یہ کہ پنجاب میں تمام ڈی سی اوز کو فارچون گاڑیاں, پھر 200 افسران کے لیے 200-250 ارب روپے کی گاڑیاں. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور یہ بھی طے نہیں ہو پا رہا میر صاحب کہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پہ ہوگا. سلمان صاحب, ایک طرف تو یہ چیزیں تو لگتی ہیں الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن دوسری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ لگتا ہے الیکشن. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہے نا. اگر الیکشن نہیں کروانا, مثال کے طور پہ جو نگران حکومت کے یا نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا میر صاحب, اس سے شک بڑھ جاتا ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے ان سے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے ہیں تو ایسی کون سی کنفیوژن آ گئی ہے کہ ہمیں نگران حکومت کی پہلی دفعہ تاریخ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات اور وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نگران حکومت آگے جا کے عبوری سیٹ اپ میں بھی جا سکتی ہے. اچھا, بہت سے سیاسی پنڈت اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ پیش گوئیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب 24 سے پہلے تو الیکشن ہی نہیں ہونا. تو اس کا مطلب ہوا الیکشن اور الیکشن نہ ہونے کے درمیان ہم کہیں پھنس گئے ہیں. اچھا, الیکشن ہوگا تو اس کا ایک فریم ورک ہے, الیکشن نہیں ہوگا تو اس کا ایک فریم ورک ہے. لگتا یہ کہ جو فیصلہ ساز ہمارے لوگ ہیں وہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ایک حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں کیا روٹ اختیار کرنا ہے. جی شاہ صاحب, آپ کوئی رہنمائی فرمائیں. جی سلمان عابد صاحب نے تو اور کنفیوز کر دیا. میں نے کہا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے میں ان سے رہنمائی لوں اور ان سے کوئی رستہ شاید یہ نکال دیں. اب کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ جی اصل میں جو ہماری کنفیوژن ہے یا ہماری پریشانی ہے وہ ان کی کلیئرٹی ہے. اچھا. کیونکہ یہ کنفیوژن اس لیے برپا کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ کئی الیکشن ایسی طرح کے ابہام میں کنفیوژن میں ہوئے ہیں کیونکہ ان سے ایک مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا ہے. جو الیکشن فیئر اینڈ فری کرانا ہوں تو اس کے بارے میں پھر ابہام نہیں ہوتا. جہاں ابہام وہاں کھڑا کیا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے جہاں کچھ مقاصد ہوں اور لوگوں کو ان کنفیوژن میں مبتلا کر کے وہ مقاصد اور اہداف حاصل کیا جا سکیں. جہاں تک پوری وزیر اعظم کا تعلق ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, نہ زرداری صاحب نے کرنا ہے, نہ شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے, اور نہ راجہ ریاض صاحب نے. وہ راجہ سکندر سلطان صاحب موجود ہیں اور ہوگا یہ ہے کہ راجہ صاحب کچھ نام پیش کریں گے, کچھ وزیر اعظم پیش کریں گے. معاملہ آخر وہاں ہوگا, جا کے طے ہوگا. اور راجہ صاحب کس کی مانیں گے, کس کو خوش کریں گے, کس کے کہنے پر کریں گے, وہ سب پتہ چل جائے گا. جس دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا یا نامزدگی ہوگی اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ الیکشن 3 ماہ میں ہونے ہیں, 6 ماہ میں ہونے ہیں, 9 ماہ میں ہونے ہیں یا 2 سال میں ہونے ہیں. یہ ایک تو اس دن کنفیوژن ساری کی ساری کلیئرٹی میں بدل جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ کہ موجودہ حکمران اتحاد جو ہے وہ تجربہ کار ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں تنزن بات نہیں کر رہا. ان کو ہر طرح کا تجربہ ہے, حکمرانی کا تجربہ بھی ہے, سیاست کا تجربہ بھی ہے, اور انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں اور ٹھوکروں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کھایا ہے. اس کے باوجود ایسے اقدامات جن کے بارے میں 100% ان کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان صرف ہمارے مخالفین کو نہیں ہوگا, ہمیں بھی ہوگا. میر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب
حیدرآباد ٹریبونل چل رہا تھا ولی خان صاحب زنجر صاحب کے خلاف، تو انہوں نے 2-3 قوانین بنائے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ولی خان یا ان کے ساتھی اپنی مدد کے لیے کسی غیر ملکی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے تو خیر کیا حاصل کرنی تھی، انہوں نے تو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی، لیکن بھٹو صاحب کو ضرورت پڑ گئی اور وہی قانون ان کے آڑے آیا. اور بھی اس طرح کی قانون سازی انہوں نے کی تھی جو ان کے گلے پڑ گئی، یعنی ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے، سپریم کورٹ کے ورلڈ کا آپ کو ایک پیکج ملا ہے اور دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس وقت کریٹیکلی پوری دنیا آپ کو یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اپنی معاشی ترقی سے کیسے نکلتا ہے اور ان کی معاشی حالات کیا ہیں. آپ نے ابھی 212 روپے کے ٹیکس لگائے جو آئی ورلڈ نے کہا ہے. آپ مجھے بتائیں ہاؤ ڈو وی جسٹیفائی کہ آپ 61 بلین روپیز آپ ڈیولپمنٹ فنڈ پہ دیں اپنے ایم این ایس الیکشن کے لیے؟ کیا یہ اس وقت دینا بنتا ہے جبکہ اسمبلی ایک ہفتے کے بعد جو ڈیزالو ہو رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ آپ دیکھنے کا جو آپ نے گاڑیاں دی ہیں لوگوں کو، کیا دنیا دیکھنے رہی ہے کہ یہ فلڈ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کہ گھر نہیں بنے ہیں؟ ابھی بڑی مشکل 12 لاکھ روپے آپ پتہ ہے 12 بلین روپیے آپ نے سندھ کو دیے، کے پی بلوچستان میں رو پیٹ رہے ہیں. آپ یہ پیسہ وہاں دیں. کیا یہ بنتا ہے اس موقع پہ دیں جب آپ جا رہے ہیں؟ دس شوز کہ وہ لوگوں کو ایک قسم کی یہ پولیٹیکل ڈرائیو جس کو ہم کہتے ہیں آفیشل ڈرائیو یہ وہ کر کے لے رہے ہیں. تھرڈ بات یہ کہ کیا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور آپ جس طریقے سے یہ سیاستدانوں کو آپ نگراں سطح پہ لانا چاہتے ہیں، 5 نام تو ویسے بھی آپ پی ڈی ایم نہیں دے سکتی. ایز پر دا لا پوری کولیشن مل کے 3 نام دے سکتی ہے اور 3 نام راجہ ریاستوں میں کی سو کالڈ اپوزیشن لیڈر ہے. یہ 6 نام اگر نہیں ڈیسائیڈ ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن ان 6 میں سے کسی ایک کو وہ نامنیٹ کریں گے. دیٹ از واٹ کانسٹیٹیوشن کا مطابق یہ چلتا ہے. تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ابھی جو بل پیش کیا، مجھے یہ بتائیے، یہ انٹینشلی دے وانٹ ٹو اننیسیسری انوالو اسٹیبلشمنٹ. کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا بھائی آپ نے حکومت نے پیش کیا، حکومت ذمہ دار ہے. اسی لیے ہمارے عوام جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف دیکھتے ہیں کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ لیڈرشپ. اگر آپ کی گورننس اتنی اچھی ہو، آپ ڈیلیور اتنا اچھا کریں، ڈو یو تھنک کہ عوام فوج کی طرف دیکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. آپ کے سامنے ترکی میں جب ہوا تھا، جب وہاں پر وہ آرمی نے کیا تو کس طرح لوگ ٹیمپو کے آگے لیٹ گئے، بیکاز دے ٹرسٹ لیڈرشپ. یہ ہمارے فقدان ہے لیڈرشپ کا کہ ہم اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنی مرضی کا فائنینس کو نگران میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، یا کبھی کسی کا نام دیتے ہیں. دیٹ مین کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا جو ہم نے گڑبڑ کرنی ہے. اس میں جب آپ کے شعر میں باتیں نہیں ہیں تو نہیں ہوں گی. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ اس موقع پہ نہ کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو فنڈ ریلیز کرنے چاہیے، نہ آپ کو یہ گاڑیاں دینی چاہیے. دس از آل اگینسٹ جو آپ کا قانون ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت ہی کچھ اور ہے. نیت ظاہر ہے کہ دے وانٹ ٹو کم بائی ہوک اور کوک. آپ کے سامنے یہ جو پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی تو خیر تک دینا، وہ اپنا کام انہوں نے پورا صحیح کیا ہے. آپ اس لیے کہ دیکھیں آپ نے پرفارمنس کچھ کھائی، آپ الیکشن میں ساری گاڑیاں پی ایم پاکستان مسلم لیگ کو پڑ رہی ہیں. اس لیے کہ فائنانس منسٹر آپ کا ہے، فارن منسٹر آپ کا ہے، انٹیریئر منسٹر آپ کا ہے. آپ یہ بتائیں عوام کو الیکشن میں جانے کے میاں صاحب چاہے سپتمبر میں آتے ہیں، جب الیکشن میں جائیں گے تو عوام کو اپنی پرفارمنس کیا بتائیں گے؟ ٹھیک بات. چلیں بغیر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں. بہت سے سوالات پوچھنے والے ہیں، بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، بہت سی باتوں کا تجزیہ کرنے والا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم ان باتوں پر گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، اچھا میں اب ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے تو اتنا فکرہ کہا تھا کہ فیصلہ معیشت نے کرنا ہے. ہمارے ساتھیوں نے سب نے وہ باتیں گنوا دی جو معیشت کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. آج ہی آ رہے ہیں جی ہمارے چین کے نائب وزیر اعظم اور سی پیک کے 10 سالہ جشن ہم منا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور آج ہی ہم یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ چین نے آخری دنوں میں خاص طور پر 5-6 مہینوں میں کس طرح ہماری مدد کی ہے اور کس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے ہمیں دنیا چاہتی تھی کہ ہمیں ایک طرح سے ڈیفالٹ کر جائیں یا ایک طرح سے ایسے کرائسس کا شکار ہو جائیں کہ پھر اٹھ نہ سکیں، اسے ہماری مدد کی ہے. کیا ہماری معاشی پالیسیاں بدلنے والی ہیں؟ سلمان احمد صاحب، یہ ہے کہ ابھی جو ارشاد عارف صاحب نے اشارہ کیا ہے، چین، سعودی عرب، یو اے ای
قطر, ان کے اب بڑے اکنامک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سی پیک بھی آ رہا ہے. اس لحاظ سے یہ ایک اپرچونٹی تو نظر آ رہی ہے اکنامک کانٹیکسٹ میں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس اکنامک اپرچونٹیز کو آپ فائدہ اسی وقت اٹھائیں گے نا جب آپ اپنے انٹرنل ایشوز کو ریزالو کریں گے. اس میں پولیٹکس بھی ہے اور اس میں اکنامکس کے بھی ہیں, اس میں ریفارمز بھی ہیں جو آپ نے کرنی ہے. اچھا, اب ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ جتنی ایکسٹرنل اپرچونٹیز آ رہی ہیں اکنامکس باہر سے, بس اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. گزارا نہیں ہوگا. گزارے کے لیے آپ کو بہت کچھ اپنے اندر درست کرنا ہے. وہ کچھ کر تو رہے ہیں نا, ایگریکلچر میں فوج کر رہی ہے, میں بتا رہا ہوں, ہر جگہ ہمارے آدمی چیف بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک الیکشن کی طرف جانا ہے, اگر آپ الیکشن سے گریز کریں گے تو مسائل پڑیں گے. اگر آپ الیکشن کو فیئر نہیں ہونے دیں گے تو مسائل پڑیں گے. اگر آپ ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو مسائل پڑیں گے. آپ ایک جماعت کے رہنما کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیں گے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے وہ چیزیں آپ کر لیں گے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ محاذرائی جو ہے, تلخی جو ہے, پولرائزیشن جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس پہ کوشچن مارک لگ جائے گا. اچھا, اب بہتر یہ ہے کہ جو اتنی اکنامک اپرچونٹیز کا ہم کہہ رہے ہیں ونڈو نکل رہے ہیں, تو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی انشور کریں, اور کسی قسم کے ایڈونچرز کے اندر کسی قسم کی مہم جوئی میں جانے کی بجائے الیکشن کی طرف جائیں, اور الیکشن سے بھاگنے کا کوئی راستہ نکالنے کی بجائے الیکشن کے اندر جا کر ان لوگوں کے ساتھ انگیج کریں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, یہ بھی تو ڈیفائن کر دیں نا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ ہے کہ ایک 5 سال کی حکومت ہے, حکومت کو اپنا رول پتا ہے, اپوزیشن کو اپنا رول پتا ہے, انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہوں, گورننس کے اوپر آپ کا فوکس ہو, تو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور ہو جائے گی. اب ہو کیا رہا ہے, مثال کے طور پہ اب ہم نے کہا کہ جی ایکسٹرنل انویسٹرز کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں, وہ پاکستان میں ایسا انویسٹ کریں, ہم ان کو بے تحاشا اپرچونٹیز دیں گے. اب سوال تو میر صاحب یہ ہے کہ جو آپ کا انٹرنل انویسٹر ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر گرے ایریا ہے. چلو واپس آتے ہیں. شاہ صاحب کیا پھر بتائیے کیا کریں؟ یہ تو بڑا سیدھا کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آؤ. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایون پلینگ فیلڈ جو بھی کہتے ہیں ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوں, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. اور کچھ لوگ میں نے اب کہتے سنا ہے, بڑے کھلم عام میرے پروگرام میں بھی کہہ کے ہیں, بڑے بڑے ڈیموکریٹ بھی, کہ ڈیموکریسی بعد میں آتی ہے, پہلے آپ کو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. میں نہیں اس آئیڈیا کو بائی کر رہا, لیکن لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں. تو ایسے ہم کنفیوز ہو گئے. دیکھیں میر صاحب, میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم کسی جزیرے میں نہیں رہتے. پاکستان کوئی الگ جزیرہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نام بتا دیں جہاں ڈیموکریسی پہلی آئی ہو اور اکنامک ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی. کسی تھرڈ ورلڈ, ملیشیا کا نام بتا دیں, سنگاپور کا نام بتا دیں, کوریا کا نام بتا دیں, جس طرح کی ڈیموکریسی وہاں کی یہاں لے ہے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں جہاں ایک ملک دنیا کا بتا دیں جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئی اور وہاں اکانومی بہتر ہوئی ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے, خواہ وہ بادشاہت ہی کیوں نہ ہو, اس عوام اس کے ساتھ ہوں, ہم پر ان کا اعتماد ہو. جب آپ ایک جھرلو الیکشن کے ذریعے حکومت لا کے بٹھاتے ہیں, عوام کا اعتماد اس کو حاصل نہیں ہوتا, عوام میں بے چینی ہوتی ہے. اس وہی بے چینی ریفلیکٹ کرتی ہے سسٹم کے اندر. جو لوگ سسٹم میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی وابستگی کے لوگ ہوتے ہیں, سیاسی ان کے خیالات نظریات ہوتے ہیں, ہمدردیاں ہوتی ہیں. جب وہ سارے کا سارے بد دل ہوں گے, اس سسٹم پر ان کو اعتماد نہیں ہوگا, تو آپ استحکام کہاں سے لائیں گے؟ آپ چین کا نظام ہے, وہ جمہوریت تو نہیں ہے, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت نہیں ہے تو وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی موجود ہے. سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے, ایران میں جمہوریت نہیں ہے آپ کے ہمارے معیار کی, لیکن وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آئی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہی بات تو کچھ لوگ اس نظام پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ شبر زیدی صاحب نے تو سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, لیکن سارے پول کھول کے رکھ دیے. اگر ہم اس طرح ملک کا نظام ڈیموکریسی کے نام پر چلائیں گے تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے ہم؟ نہیں, اس لیے کہ دیکھیں جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے ہیں وہی تو ایک بہترین اس سوال کا جواب موجود ہے کہ جہاں حالت یہ ہو کہ ایک حکومت ہے
اور ایک پیرلل حکومت چل رہی ہے. وہ FBR کے چیئرمین ایک اقدام کرتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں ہاں یہ ضرور کریں, اور ایک اور آدمی بلا کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کریں گے, اس میں تو میرے ادارے کے مفادات کو نقصان پہنچے گا, آپ سمگلنگ نہیں روکیں گے, آپ جو وہ انہوں نے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں, ہمارے بغیر حکومت چل نہیں سکتی, ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ساؤتھ پنجاب کے ہیں. رسول اللہ درشک کا نام تک لے لیا انہوں نے, شاہ محمود قریشی کا نام لے لیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کے جو تھے, اچھا ایک معاملے میں میں خود انوالو رہا ہوں کہ ایک معاملہ تھا جس میں حکومت نے ایک بہترین اقدام کیا, ٹریس اینڈ ٹریک کا سسٹم بنایا, حکومت کو ریونیو حاصل ہوا, لیکن وہ سیبوٹاج ہو گیا. وہ سیبوٹاج کہاں ہوا یہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں تجاویز بنی اور کس طریقے سے اس کو سیبوٹاج کیا گیا. تو سٹیبلٹی تو بالکل نہیں آئے گی نا اس طریقے سے. اگر مختلف آپ کے پیرل سسٹم چلیں گے تو آپ سٹیبلٹی نہیں لا سکتے اور کچھ بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے بنیاد اول جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی سسٹم ہے اس کو سٹیبل ہونا چاہیے, وہ سٹیبل سسٹم چلائیں گے پھر اکانومی بہتر ہوگی. ٹھیک بات ہے. آپ یہ جو ہے آؤٹ سورس کر کے اپنے معدنیات اور اپنے جناب ایئرپورٹ اور اپنے بندرگاہیں ہیں, اس سے آپ صرف گزارا چلا سکتے ہیں, آپ جو اکانومی بہتر نہیں کر سکتے. کیا کریں شاہ صاحب, کیا ہم تو مائننگ بھی نہیں کر سکتے نا خود, مصیبت تو یہ آ گئی ہے, کیا کریں ہم؟ نہیں آپ کریں مائننگ کریں, آپ پارٹیز کو باہر سے بلائیں, اس کو سرمایہ کاری پر آمادہ کریں, لیکن جو اندرونی سرمایہ کار ہے جیویز جو کرنے ہیں آپ نے وہ کریں, نہ یہ کہ آپ ان کو 30 سال 40 سال کے لیز پر. چلیے ٹھیک ہے, بغیر صاحب کو بیچ میں لاتے ہیں اس بحث میں. بغیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں ساری گفتگو کو, آپ نے بڑے غور سے سنا ساری بحث کو, کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پہ جو ملک میں اس وقت پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیں میرے صاحب سمپل سی بات ہے, جو ہے نا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا پری ریکوزٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی. اب آپ مجھے بتائیں کہ IMF ورلڈ بینک نے جو کچھ آپ کو کہا, آپ اس کو پہلے منع کرتے رہے 8-9 مہینے, پورا کبھی کچھ لگا دیں تھوڑا کر لیں زیادہ, الٹیمیٹلی آپ نے گیو اپ کر کے وٹ ایور دے سیڈ آپ نے منون اس کو امپلیمنٹ کر. آپ مجھے, اور وہ 212 کا تو اثر اگلے مہینے آئے گا اگست میں, جب اس کا اور بجلی کا ایکسپینڈیچر بنے گا انڈسٹری کے اوپر, اس کو پیٹرول ڈیزل کا پڑے گا, آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہر چیز کے بڑھ جائے گا, تو قیمتیں بڑھ جائیں. آپ بتائیں, آپ نے گھر میں ہم نے کوئی آسٹیرٹی دی ہے, آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس کا, آپ نے پریزیڈنٹ منسٹر ہاؤس کا, آپ نے ڈفرنٹ منسٹریز کا, آپ نے جو ایک بیوروکریٹ سیکٹری کے پاس 6-7 گاڑیاں ہیں اور اس کا پیٹرن کم کیا ہے 0/0. FBR کے اندر آپ کا 2000 سے 3000 ارب ایک سال میں ٹیکس چوری ہوتا ہے, جس میں آپ کا انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور ریونیو. وہاں کیا آپ نے چیئرمین FBR سے کہا کہ جی تم یہ جو چوری ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ ایک سال میں یہ پرفارمنس ہونی چاہیے تھی. اسٹیٹ کارپوریشن کو آپ 800 سے 900 ارب ہر سال دیکھتے ہیں, ریلوے, اسٹیل مل, اور میرے خیال میں کوئی 200-250 آپ کی کارپوریشن ہے. کیا آپ نے ادھر کیا کہ ان کو ہم چلو جی آپ کریں گے, اس میں جیوی کرنے ہیں, فورن کمپنیز کو بھی لے ہیں, 60% ان کو دے دیں, 40% اپنا رکھیں اور ڈیولپ کریں کام کو, انڈسٹری ڈیولپمنٹ ہوگی. کیا ہم یہ 200-300 ارب روپے کے لیے ہم جو 2000 روپے سال کا چوری کرتے ہیں FBR میں, اگر ہم اس سے 500 روپے بتا لیں تو ڈو وی وانٹ کہ ہم پہ ٹیکس لگے گا؟ ہم گھر کو کیوں نہیں سزا کرتے؟ دس از دا بگیسٹ فالی. یہ جتنے پالیٹیشین یا بیوروکریٹ ہیں یہ اپنی یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرتے ہیں. جہاں یہ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنے کی, اپنا گھر کو ٹھیک کریں. پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آخری سیگمنٹ میں, میں انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے عموماً اعتراض کرتا ہوں لیکن یہاں کرنا پڑا کہ آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بحث کو وائنڈ اپ کریں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ کوشش کر رہے ہیں آخری سیگمنٹ میں وقت بہت کم ہوتا ہے, میرے اندازے سے بھی کم ہے وقت اس وقت. شاہ صاحب پہلے میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں, کیا آپ آخری آپ کوئی باٹم لائن کیا دیں گے آپ ہمیں؟
لیکن باٹم لائن یہ تھی کہ اس 1 مہینے کے عرصے میں جب آپ کا 30 جون کو معاہدہ ہو گیا تو آپ کو اصلاحات کا ایک پیکیج دینا چاہیے تھا آپ کی اکانومی میں اور بیوروکریسی میں، کہ یہ جو ہمارے ہاں جو کام 6 سال میں ہوتا ہے پوری دنیا میں اب 6 مہینوں میں اور 6 دنوں میں اور بعض جگہوں پر 6 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ آپ ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے، اصلاحات کرتے کہ جی ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی، انویسٹمنٹ کے لیے حالات بہتر ہوں گے، جو ہم فیسلٹیز دیں گے بیرونی سرمایہ کاروں کو اور وہ اس کے لیے کیا قانون سازی کی ضرورت ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ٹھیک بات، یعنی آپ کا مطلب ہم نے یہ وقت سسٹم بہتر کرنے کے لیے گزارنا تھا، اگر کوئی قانون سازی کرنی تھی تو اس سلسلے میں کرنی تھی، جو ہم نے نہیں کی۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں بالکل بات کی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ باتیں کریں تاکہ آپ الیکشن میں بھی جائیں تو یو ہیو سم تھنگ ایکسٹرا ٹو کٹ آؤٹ آف پاکٹ کہ جی ہم نے دیکھیں یہ اصلاحات کرنی ہے، ہم نے ٹیکس کو کیسے کرنا ہے، ریونیو کو کیسے امپروو کرنا ہے، سیل ٹیکس کیسے بنانا ہے، انکم ٹیکس کو کیسے کریں گے، فل روپ کریں گے تاکہ 2000 ارب روپیہ ہمارا بچے کو۔ تو آپ سوچیں what all we can do, we don't have to go and back to the financial institutions کو۔ یہی تو ہمارا نقص ہے۔ اس کے بعد جو 6 یونٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں، ان کو چلائیں اور نئے پروجیکٹس چلا رہے ہیں مطمئن۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ اب 1 مہینے میں ڈیولپمنٹ پر بیس کر رہے ہیں، گاڑیاں دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں نئی، آپ نے الیکشن اصلاحات جو دیکھیں ابھی جا کے فائنل کی ہیں، آپ نے 6 مہینے پہلے کی نہیں کی ہیں۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں تاکہ اب نظر ہے کہ الیکشن میں کلیئر ہوگا، ٹائم پر ہوگا، اور پاکستان نیڈ اے پراپر عوام کی مینڈیٹڈ گورنمنٹ آج کے اور اپوزیشن اسٹرانگ ہو اور اپنا کاروبار زندگی۔ ٹھیک بات جی سلمان عابد صاحب آپ کیا میر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب جو ٹائم رہ گیا ہے نا اس کے اندر سیاسی انجینئرنگ کرنے کی بجائے ایک ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھے اور سارے مل کر الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں، کیونکہ اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر الیکشن متنازع ہو گیا اور یا الیکشن نہیں ہوا تو اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سیاسی بحران بھی بڑھے گا، اور جب سیاسی بحران بڑھے گا تو پھر معیشت کے اوپر اس کا بڑا بوجھ پڑے گا۔ اس لیے فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو ماضی کے اندر ہم الیکشن کے نام پہ کرتے رہے ہیں، اور اب ایک فیئر الیکشن کروا دیں، لوگوں کو حق دے دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی حکومت منتخب کریں، اور اس کے بعد پھر اکنامک روڈ میپ بنا کر ہم آگے بڑھیں۔ ٹھیک بات جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہم بحث اب بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم طے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب لوگ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے یہ نہیں کیا، ہم اس طرف توجہ دیں، اپنی معیشت کی طرف دیں، اپنی سیاسی معاملات پر اس طرح توجہ دیں، ہم نے نہیں کیا۔ سب باتیں درست ہیں، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ آخر کون آ کے کرے گا؟ کیسے ان مسائل کا حل ملے گا؟ آخر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے عوام کب تک سفر کرتے رہیں گے، ان مشکلات کو سہتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ اس مسئلے کو آخر حل تو ہونا ہے نا جی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔